أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ کے فضل سے آج ہم قرآن مقدس کی 14ویں صورت یعنی سورہ ابراہیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اس صورت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکی صورت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، چند آیات کے علاوہ جس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن عام طور پہ اسے مکی صورت ہی کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے۔ اور اس صورت میں ایک تو توحید کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، یہ سورۃ الرعد ہی کا جوڑا ہے۔ سورۃ الرعد میں جو مضامین بیان ہوئے وہی اس صورت میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو توحید کا تذکرہ ہے، ایک اس میں آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑھیں گے۔ یعنی جنت یا جہنم کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں، اور جب وہ نرم پڑ جائیں گے، جس طرح سے اگر ہم نے بیجائی کرنی ہو، بیج بونا ہو، تو ہم پہلے وہاں ہل جوتتے ہیں، پہلے پانی لگاتے ہیں، زمین نرم ہو جاتی ہے، پھر ہل جوتتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی انداز سے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، وہ دل نرم کیے جاتے ہیں اور پھر توحید کا بیج بویا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ وہ چیز پائیں گے۔ اور ابراہیم، اسے سورہ ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اس کو نام ہی ابراہیم ہے کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ اس لیے کہ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم انہی کے راستے پہ ہیں، انہی کے دین پہ ہیں، تو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، اور پھر آپ اپنے گریبان میں جھانکو کہ تمہارا طریقہ کیا ہے، کیا وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے یا تم اس کے مخالف ہو، خود فیصلہ کر لو، تمہارے سامنے ہے یہ۔ تو بہرحال ہم قرآن مقدس کی صورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ ہی کے نام سے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان کے اصلی مفہوم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہی جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، اکثر نہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ناموں میں سے کچھ نام ہیں یہ، یا ان کی یہ صفات ہیں۔ الف سے اللہ، لام سے وہ لطیف ہے، اور را سے وہ رحمان ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے نام ہوں، صفاتی نام، یا ان کی صفات ہوں، یا پھر وہی بات ہم پھر یاد رکھیں گے کہ اصل ان کے معنی اور مفہوم صرف اللہ جانتے ہیں، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اسے اتارا، ہم نے اسے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، انتہائی اہم کتاب ہے، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ ساتھی کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناس لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ واضح ہو گیا کہ اگر ہم اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، بس اللہ کی کتاب ہے۔ اور اندھیرے بہت سارے ہیں، ظلمات، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، بدماشیوں اور بدتمیزیوں کا اندھیرا، غلط راستے، گناہوں کا اندھیرا، اندھیرے بہت ہیں، لیکن جو نور ہے، جو
روشنی کا راستہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہی قرآن، یہی قرآن کی ٹارچ، یہی مشعل، یہ ہاتھ میں لے کر جو چلے گا اسے صحیح راستہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی نظریہ ہو، جو بھی عقیدہ ہو، جو بھی آپ کا کوئی خاص خیال ہو، وہ اندھیرا ہے، وہ آپ کو کسی خطرناک قسم کے اس کھڈ میں گرا دے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا سمجھے، کوئی کتنا ہی دانشور اپنے آپ کو کہے، لیکن قرآن کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب اندھیرا ہے۔ فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو اسے ہم نے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، الی صراط العزیز الحمید، کس کی طرف؟ کس راستے کی طرف؟ جو عزیز اور حمید خدا کا راستہ ہے۔ عزیز یعنی غالب، طاقت والا جو ہے، اور حمید جو آپ سے آپ محمود ہے، جو تعریفوں کا مستحق ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، کی گئی ہے، کی جائے گی، وہ تعریفوں کا مستحق ہے۔ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ ہے، اس سے پہلے آپ کی دو صفات آئی ہیں، العزیز اور الحمید، کہ آپ ان کو نکالیں گے، کس راستے کی طرف لائیں گے؟ وہ اللہ کا راستہ ہوگا، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو العزیز ہے، جو الحمید ہے۔ گوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، درخواست نہیں ہے کہ برائے مہربانی آپ اس راستے کی طرف آئیں، بلکہ ایک طاقتور خدا کا فرمان ہے کہ آپ کو آنا ہوگا اس راستے کی طرف۔ یہ حکم ہے، آپ کو آنا ہوگا، آئیں گے تو ٹھیک، ورنہ نہ آنے کا جو انجام ہوگا وہ تمہیں بھگتنا ہوگا، کیونکہ کسی کمزور خدا کا، کسی کمزور ہستی کا فرمان نہیں ہے، بلکہ العزیز اور الحمید خدا کا یہ فرمان ہے۔ اگر تم نے اس میں تساہل کیا، لاپرواہی کی، تو تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا، تمہیں سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ العزیز اور الحمید خدا کی طرف، یعنی اللہ، کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ جس کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ اسی کا ہے، یعنی تمام چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف یہ آپ کو بلاتا ہے، اور اس کے راستے کی طرف آپ کو یہ لے جاتا ہے آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَوَائِلْ، اور وائل ہے للکافرین، جو منکرین حق ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے وائل ہے، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، من عذاب شدید، شدید عذاب سے۔ یہ وائل کیا ہے؟ وائل تباہی کو کہتے ہیں، بربادی کو کہتے ہیں، لیکن یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم میں بھی ایک، جہنم کا یہ وہ حصہ ہے جو انتہائی خوفناک ہے، جہاں کی جو اذیت ہے، تکلیف ہے، وہ بڑی سخت ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر وائل ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے وہ؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ذرا اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اس ویل سے بچنا چاہتے ہو، اس جہنم کی وادی میں جلنے سے، تڑپنے سے، چیخنے اور چلانے سے اگر آپ کو بچنا ہوگا، تو یاد رکھو یہ چیزیں آپ کے اندر نہ ہوں۔ وہ کن کے لیے ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا۔ پہلی چیز جو انسانوں کو ویل میں لے جائے گی، اس جہنم کی بدترین وادی میں جو لے جائے گی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے، وہ وہاں جائیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہو آخرت کی زندگی پر۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جنہوں نے زیادہ محبوب رکھا ہوگا دنیا کو آخرت کے مقابلے میں، جنہوں نے ترجیح دی ہوگی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا ان کا جو قصور ہوگا، گناہ ہوگا، جو دوسری ان کی نافرمانی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
یعنی خود بھی اس طرف نہیں آئے ہوں گے، یہ تو ان کا اپنا جرم ہوگا، لیکن اوروں کو بھی روکا ہوگا اللہ کے راستے سے، یعنی اوروں کو بھی اس راستے پہ آنے سے انہوں نے روکا ہوگا، کبھی اشاروں سے، کبھی گفتگو سے، اور کبھی اپنے عمل سے بھی روکا جاتا ہے۔ یعنی ابھی قرآن کا درس ہوگا، اگر کوئی کسی کو نہ کہے کہ بھائی مت بیٹھو آپ، لیکن وہ خود اٹھ کر چلا جائے گا، تو یہ بھی ایک دعوت ہے، گویا آپ نے عملی دعوت دی، اپنے عمل سے دوسروں کو بتایا کہ کوئی ضروری بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں، جب ہم نہیں بیٹھتے تو ہمارے ایمان میں کیا فرق آتا ہے؟ تم بھی بیٹھو۔ اور پھر اپنے آپ کو جو زیادہ دانشور سمجھتا ہو، عقل مند سمجھتا ہو، تو وہ اپنی عقل کا، اپنی دانش کا اور اپنی علم کا سکہ بٹھا کر سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں جاننے والا ہوں، مجھے بھی یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تو تمہیں کیا بیٹھنے کی ضرورت ہے، چلو تم بھی۔ گویا عمل کے ذریعے بھی ہم روکتے ہیں، اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے۔ تو پھر تیسری چیز وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مفہوم اس میں سے ہم نکالتے ہیں، کسی بھی چیز کا اپنا من پسند مفہوم نکال کر، یہ کہ بھئی یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہاں بیٹھنے میں فلاں نقصان ہے، یہاں بیٹھنے میں یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا تین چیزیں جن کے اندر ہوں، ٹھیک طرح سے سمجھیے، یہ جہنم کہ وہ بدترین وادی جو ہے ویل، وہ کن کے لیے ہوگی؟ پہلی چیز جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی۔ نمبر دو، جنہوں نے سبیل اللہ کے راستے سے روکا ہوگا لوگوں کو، اور نمبر تین، جنہوں نے اس میں ٹیڑھ تلاش کی ہو، یعنی کوئی نہ کوئی اپنے من کا مفہوم پہنا کر اور اس کی صحیح جگہ غلط چیز کو پیش کر کے دنیا کے سامنے اس کو لے جانے کی کوشش کی ہوگی، بھائی اس میں یہ خامی ہے، یہ اس میں قصور ہے۔ تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھنا یہ ان کے لیے ہے جو اسلام کو نہ ماننے والے ہیں، وہ تو الگ سے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن مسلمان بھی اپنے آپ کو جو کہیں، واضح انداز میں لکھا ہونا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تین چیزیں اگر ان کے اندر ہوں تو وہ بھی اس چیز کے مستحق ہوں گے، اس ویل کے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، جو دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ تین قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی اپنے پاس بلایا نہیں، ابھی اسی دنیا میں ہے، ابھی ہم دنیا کی اس زمین کی اس پیٹھ پر ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ تین چیزیں ہم کو کہاں لے جائیں گی، لہذا ان تین چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک پڑھنے کو توفیق کرتا، سمجھنے کو توفیق کرتا، سمجھد آت پر عمل کرنے کو توفیق کرتا۔ یا اللہ قرآن پاک پر محبت رو سانن دلن مز، قرآن پاک نش دور گسن ما کر اہلو اس پروردگارہ، رٹ پن رحمت سے پانے پنس رحمت کس آگوشس من، اور اس دے توفیق کی قرآن پاک روزانہ سمجھن پڑھن گرتی یہ ہر جائی پروردگار دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔